أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر کہ میں آج پھر ایک دفعہ اپنے پیارے قرآن، پیارے کلام پاک کی تلاوت اور اس کا درس سیکھنے کا ہمیں موقع عطا فرمایا۔ انشاءاللہ آج جو ہے وہ ہم سورہ الانعام جو چھٹی سورہ ہے، 7ویں سپارے میں 7واں رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو سورہ الانعام جو ہے اس کو آج ہم پڑھیں گے، اور جیسے ہم نے کل اپنے درس کے بعد تقریباً 7-8 منٹ کی انگلش میں سمری جو ہے وہ بیان کی تھی، اسی طریقے سے انشاءاللہ آج بھی انگلش کی سمری 7-8 منٹ کی ہم جو ہے وہ آج جو بھی ڈسکشن ہوگی اس کی سمری جو ہے وہ بیان کی جائے گی، اور اس کے بعد پھر اگر کوئی سوال ہوں گے تو وہ سوال و جواب جو ہیں ان کا بھی آنسر دیا جا سکتا ہے۔ تو اگر کوئی دوست اپنا سوال اور فیڈ بیک بھیجنا چاہیں تو وہ ہوسٹ کو اپنے اس میں بھیج سکتے ہیں۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ الانعام جو کہ مکی سورہ ہے، مکہ شریف میں نازل ہوئی، اور اس کا نمبر جو ہے قرآن پاک میں ترتیب کے حساب سے وہ نمبر 6 ہے، اور اس کے اندر 165 ورسز ہیں، اور اس میں 20 جو ہے وہ رکوع ہیں۔ انعام جو سورہ ہے اس کا میں تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن دیتا ہوں کہ یہ سورہ جو ہے کہاں پر نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہما فرماتے ہیں کہ پوری سورہ انعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور یہ روایت انہوں نے یہی ایک اور روایت بھی کی ہے، فرمایا کہ سورہ انعام کی 6 آیتیں جو ہیں مدینہ شریف میں بھی نازل ہوئی، اور باقی کی ساری سورت ایک ہی دفعہ میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نام انعام اس لیے ہے کہ عربی کے اندر جو جانور ہوتے ہیں، مویشی ہوتے ہیں، ان کو انعام کہتے ہیں۔ اور اس سورت کی آیت نمبر 136 اینڈ ورس نمبر 138، اس میں مشرکین کا رد کیا گیا ہے جو اپنے مویشیوں میں کچھ حصہ بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ تو کفار جو تھے وہ کچھ حصہ، کچھ جانور اپنے لیے رکھتے تھے اور کچھ اپنے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے، اور کچھ کو اپنے لیے حلال کر لیتے تھے، کچھ کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ تو یہ اسی طرح کا ٹاپک ہے جو کل بھی ہم نے کچھ پڑھا، بحیرہ، سائمہ، ایسے جو جانور جو بتوں کے نام پر رکھے جاتے تھے۔ تو آج اس سورہ کے اندر ان کا پھر ذکر آئے گا۔ اس سورہ کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ انعام جب نازل ہوئی تو اس کے ساتھ تسبیح کرتے ہوئے فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت تھی۔ There was a big group of angels، اور یہ لوگ جو فرشتے تھے یہ زمین سے لے کر آسمان تک اس کے سارے کناروں پر بھر گئے تھے۔ اتنے زیادہ فرشتے آئے کہ زمین و آسمان کی جو سارے کنارے ہیں، اس کے جو ایجز ہیں، وہ سارے فل ہو گئے، اور زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ سبحان ربی العظیم فرمایا۔
اس کا جو بیان ہے یہ جو حدیث شعب الایمان کے اندر بیان کی گئی. اس سورہ کے اندر اس میں جو ہے وہ اسلام کے بنیادی عقیدے بیان کیے گئے ہیں. یہ سورہ تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورہ ہے جو مکہ میں نازل ہوئی، اور اس کی صفتیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی صفات، اس کے کریکٹرسٹکس اور اس کی قدرت، اس کی طاقت، انسان کی اندرونی اور بیرونی جو نشانیاں ہیں کہ انسان کے انٹرنل سائنس اینڈ ورلڈلی سائنس جو ہیں ان کے ذریعے اس کو بیان کیا گیا ہے. وحی اور رسالت، نبوت کے ثبوت اور مشرکین کے جو شک شبے تھے، ان کے جو اعتراضات تھے، ان پر دلائل جو ہیں وہ اس سورہ میں پیش کیے گئے. اسی سورہ کے اندر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا جو ہے ٹاپک وہ بھی ہے، قیامت والے دن حساب ہونے کا ٹاپک بھی ہے، اور اعمال کی جزا جو ہے وہ بھی پھرنے کا ٹاپک بھی ہے. اس میں بڑے بڑے جو مین ٹاپکس ہیں، مین جو مضامین ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ زمین میں گھوم پھر کر دیکھو کہ پرانے جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہم نے ان کو کیسے تباہ کر دیا. جانور کو ذبح کرنا اور ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت کھانے کے احکامات بیان کیے گئے. والدین کے ساتھ احسان یعنی کہ اچھے طریقے سے والدین کے ساتھ بولنا، ان کے ساتھ نیک عمل کرنے اور ان کی خدمت کرنا جو ہے اس کا بھی یہاں پر بیان ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے. تو اس سورہ میں یہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، اور جس نے اندھیرا اور روشنی پیدا کی، جس نے ڈارکنیس اور لائٹ کو پیدا کیا. اور پھر اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے رب کے برابر کچھ اور معبود بنا لیتے ہیں، اور یہ وہی رب ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، اور پھر تمہارے لیے ایک ٹائم تک جو ہے وہ تمہیں یہاں پر رکھے گا، ایک میعاد یعنی کہ ایک ٹائم لیمٹ سیٹ کر دی ہے، اور ایک مقرر وعدہ ہے جو یہاں پر ٹھہرنے کے لیے ہے. اور پھر بھی تم لوگ اس پر شک کرتے ہو، پھر بھی وَأَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر بھی تم شک کرتے ہو. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، whatever you hide. وَجَهْرَكُمْ، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، یا تمہارا جو کچھ ظاہر ہے، اور جو کچھ تم کام کرتے ہو، اللہ تعالیٰ وہ سارا کچھ جانتا ہے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. تو جب بھی ان کے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے، کوئی آیت آتی ہے، تو اس سے وہ اپنا منہ پھیر لیتے ہیں. اب یہ یاد رکھیے کہ یہ سورہ کہاں پہ نازل ہوئی. ہم نے سٹارٹ میں بیان کیا کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی. تو مکہ میں مشرکین تھے، کفار تھے، اور مدینہ میں یہودی اور عیسائی تھے. تو یہ آپ کو ٹاپکس میں جب آپ دیکھیں گے کہ مدنی صورتیں ہیں، ان میں اہل الکتاب جو ہیں، اہل کتاب اور یہودی اور بنی اسرائیل، ان کو جو ہے زیادہ مخاطب کیا گیا ہے. جبکہ جو مکہ کی جو نازل ہونے والی صورتیں ہیں ان میں زیادہ تر مشرکین کو اور عام لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے، اور ان کو دلائل دیے گئے ہیں کہ اللہ کی ذات کو سمجھو، اپنے مالک اور خالق کو سمجھو، اور اس کے ساتھ کسی کو برابر نہ ٹھہراؤ. تو یہاں پہ فرمایا کہ ان کے پاس اللہ کی نشانیاں آتی ہیں، اللہ کی آیتیں آتی ہیں، تو پھر وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلا دیا. تو جب ان کے پاس جو ہے وہ خبر آتی، کوئی بھی کسی طرح کی کوئی خبر آتی، کوئی وحی آتی، کوئی اللہ کے نبی آتے، تو ان پر وہ استہزاء کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے، الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم. یعنی کہ کیا فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جو
مدینے والے ہیں جو مکے والے تھے کہ یہ لوگ اپنا جو ہے وہ مکہ میں اور یمن میں اور سیریا شام کے علاقے میں یہ تجارت کرتے پھرتے تھے، ان کے قافلے چلتے تھے. تو وہاں پہ ان کے راستے میں ایسے کنٹریز آتے تھے، وہ ملک آتے تھے، وہ شہر آتے تھے جن پر اللہ کا عذاب ہوا تھا، اور وہ ان شہروں کو جو ہے وہ دیکھتے تھے. تو اللہ رب العزت ان کو یاد دلا رہا ہے کہ یہ جو کافر لوگ تھے، یہ جو مکے والے تھے، یہ بے خبر نہیں تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ جو شہر ہیں ان کے اوپر عذاب آئے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت ان کو فرماتا ہے، ان کو جھنجھوڑتا ہے کہ تم ذرا غور کرو کہ ہم اس سے پہلے کتنے ہی قومیں آئی اور یہاں پہ تباہ و برباد ہو گئی اور زمین میں وہ ختم ہو گئی. کسی کے اوپر جو ہے وہ موسلادھار پانی ہم نے بھیجا اور ان کے نیچے نہریں بہائیں، تو پھر اس کے بعد ہم نے ان کے گناہوں کے سبب سے ان کو ہلاک کر دیا. اسی وقت یہ جو مکہ میں سد معارب کے نام سے اور یمن کی جو ایک سیولائزیشن تھی وہ بڑی مشہور تھی، اور ان لوگوں نے بڑے بڑے ڈیم بنائے تھے، اور ان میں سے ایک ڈیم کا نام تھا سد معارب، اور وہ عرب لوگ جو ہے جانتے تھے ان چیزوں کو. تو اللہ رب العزت ان کو ان کی جو واقعات ہیں ان کو یاد دلا کر ان کو اپنے قدرت ہونے کا اور اپنے ایک خدا ہونے کا جو ہے وہ ان کی دلیلیں عطا فرما رہا ہے. اور پھر فرمایا کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، یہ آیت نمبر 7 ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، کہ اگر ہم ان پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کر دیتے جس کو یہ اپنے ہاتھوں سے چھوتے، اس کو ٹچ کرتے، تو پھر بھی یہ کہتے کہ یہ تو بس ایک جادو ہے، اور اس کو بھی جھٹلا دیتے. اور پھر کچھ لوگ ان میں سے کہتے کہ ہمارے اوپر اللہ نے آسمان سے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا، کہ وہ جو ہے وہ فرشتہ اگر آتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور اگر ہم ان کے اوپر کوئی فرشتہ اتار دیتے تو ان کا کام تمام ہو چکا ہوتا، پھر ہم انہیں مہلت نہ دیتے. تو اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 11 شروع ہوتی ہے یہاں سے، رکوع نمبر 8. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، فرما دو کہ تم زمین میں سیر کرو اور پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کو جو جھٹلانے والے ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا. اور قُلْ لِمَن مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پھر فرما دو کہ کس کا ہے جو کچھ زمینوں میں اور آسمان میں. یہ اگین اسی چیز کی طرف ہے کہ اللہ رب العزت ان کافروں کو فرما رہا تھا. یہاں پہ عموماً سب کے لیے ہے بات، لیکن خاص جو ہے اس وقت مکہ کے جو لوگ تھے ان کو یہ خطاب کیا جا رہا تھا کہ تم نکلو زمین کی سیر کرو. تم اپنے شہر سے مکہ سے باہر نکلتے ہو تو ان کو جو ہے وہیں پر جو پہاڑوں میں تراش کے گھر بنائے ہوئے تھے وہ بھی نظر آتے تھے. تو اور بنی صالح جو ہے وہیں پہ تھیں، اور بھی بستیاں جو ہے انہوں نے دیکھی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیوں ان کو نہیں دیکھتے کہ جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، اللہ کا انکار کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کا کیا انجام کیا. تو پھر تم کہہ دو کہ جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. قُلْ لِلَّهِ، کہہ دو کہ یہ سارا کچھ اللہ کا ہے. اور پھر فرمایا کَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اپنے خاص رحمت سے، فرمایا کہ اپنے ذمہ پر اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر رحمت کو لازمی کر لیا ہے کہ دنیا میں رحمت جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو دہریے ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو اس کا انکار کرتے ہیں، جو کہ خدا کے ہونے سے ہی انکاری ہیں، اللہ ان کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، ان کو عذاب جلدی نہیں دیتا. اور نہ انبیاء جو ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے. اور آخرت میں رحمت جو ہے وہ خاص مسلمانوں کے لیے ہوگی جو اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں. تو یہاں پر یہ اللہ رب العزت نے ایک خوشخبری دی ہے کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو غالب کر لیا ہے، میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے پر حاوی ہے. تو اسی مضمون کی ایک حدیث پاک بھی ہے، اور یہ یہاں پر جو آیت مبارک ہے وہ اس کی تصدیق کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازمی کر لیا. اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری رحمت ہے وہ میرے غصے سے بڑھی. اور پھر آگے چلتے ہیں آیت نمبر 14. کل اغیر اللہ
अअत्तखिज़ वलिय्यन फातिरिस समावाति वल अर्दि वहुव युत'iमु वला युत'म कुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वल मन अस्लम वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन। कि तुम फरमा दो, ए अल्लाह के हबीब आप इनको फरमा दें, इनको बता दें कि मैं क्यों किसी और को अल्लाह के सिवा अपना वाली बनाऊं, अपना मालिक बनाऊं, अपना दोस्त बनाऊं। वो अल्लाह जिसने आसमान और ज़मीन पैदा किए हैं वही मुझे खिलाता है, वही सबको खिलाता है, लेकिन वो खुद खाने से पाक है। यानी कि वो सबको खिलाता है लेकिन वो खुद खाने का मोहताज नहीं, उसको भूख नहीं लगती, उसको खाने की जरूरत नहीं है। तो फरमा दो कि कुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वल मन अस्लम, मुझे हुक्म हुआ है कि सबसे पहले मैं मुसलमान हूँ, मैं उस पर अमल करूँ, मैं इस्लाम लाने वाला बनूं और मैं शिर्क करने वालों में बिल्कुल शामिल ना हूँ। तो यहीं पर जो है ये जो आयत मुबारक है इसका शान नज़ूल ये है कि अरब के जो कुफार थे वो इकट्ठे होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि हजूर आप अपने बाप दादा और मुल्क वालों के दीन की तरफ लौट जाएं, यानी कि वापस जो मक्के वालों का दीन था आप उसमें आ जाएं और अपने मुल्क वालों के दीन की तरफ लौट जाएं और तौहीद को छोड़ दें। तो इसके जवाब में अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई कि ए हबीब इनको बता दो कि मैं इन सब को खिलाने वाला हूँ, मैं इन सब को पालने वाला हूँ। और यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले आबद भी हैं, सबसे पहले मुस्लिम भी हैं। और इसी से मालूम होता है कि नूर मुस्तफ़ा अव्वल मखलूक है, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक पहली मखलूक थी, पहली मखलूक है। और रब के पहले आबद भी हजूर ही है, कि सबसे पहले हजूर की इबादत करने वाले भी अल्लाह ताला की इबादत करने वाले भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। इस सूरत में उमिरतु में अव्वल पैदाइश के वक्त के हुक्म का जिक्र है। इसके तफसीर वो हदायत है, वो हदीस है जिसमें फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर पैदा फरमाया। और ये हदीस मुख्तलिफ रावियों से मरवी है। इस उम्मत में हजूर सबसे पहले रब के आबद हैं, क्योंकि नबी उम्मत में सबसे पहले आबद और मती और मुसलमान होते हैं। तो उसकी तरफ ये इशारा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वाहुवल काहिरु फौका इबादी, ये आयत नंबर 17। व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु, कि अगर अल्लाह किसी पर अजाब भेज दे, किसी पर बीमारी भेज दे, परेशानी भेज दे, सख्ती भेज दे, कोई सजा भेज दे, तो कोई नहीं है उस पर से उस अजाब को दूर करने वाला सवाए अल्लाह के। और फरमाया कि अगर वो तुझे भलाई पहुंचाए तो वो सब कुछ कर सकता है, यानी कि अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। वो चाहे तो किसी को भलाई दे, चाहे तो किसी को सजा में मुब्तला कर दे। वहुवल काहिरु फौका इबादी, और वही अपने बंदों पर गालिब है। वहुवल हकीमुल खबीर, और वही सबसे ज्यादा हिकमत वाला और जानने वाला है। और उसके बाद आगे चलते हैं आयत नंबर 22 में, इसी तरीके से इसी मजमून की आयतें आगे चलती हैं। तो आयत नंबर 22 में चलते हैं। फरमाया व यौम नहशुरहुम जमीआ, हम उन सब लोगों को उस दिन, यानी कि हशर वाले दिन, क़यामत वाले दिन सबको उठाएंगे, सबको जमा करेंगे। सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू ऐना शुरकाउकुमुल्लज़ीना कुंतुम तज़अमून, कि जरा आज तुम बताओ कि तुम लोग जो शिर्क करते थे, जो बुतों को पूजते थे, जो अल्लाह के साथ किसी और को खुदा बना लेते थे, तो बताओ आज वो तुम्हारे शरीक कहाँ हैं, वो तुम्हारे बुत कहाँ हैं जिनकी तुम पूजा करते थे, आज वो किधर हैं। तो ये जो खिताब होगा ये दरअसल उनके लिए एक ताने के तौर पर होगा, यानी कि उनकी बेचारगी को शो करने के लिए ये खिताब होगा। सुम्मा लम तकुन फितनतहुम इल्ला अन क़ालू वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन। तो फिर उस दिन भी ये जो मुशरिक लोग हैं ये झूठ बोलने की कोशिश करेंगे। तो कहेंगे कि रब की कसम, हमें अपने रब अल्लाह की कसम है कि हम तो मुशरिक नहीं थे, हम तो शिरक नहीं करते थे। उन्जुर कैफ़ कज़बू अला अनफुसिहिम, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि देखो तुम कि ये कैसा झूठ अपने आप पर बांध रहे हैं।
یہ نہیں کہ کیسا جھوٹ بول رہے ہیں یہ. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم گئی ہیں وہ باتیں جو یہ بناتے تھے، کہ جو یہ باتیں بنا بنا کر لوگوں کو سناتے تھے وہ ان سے ختم ہو گئی. اور اسی میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر تھوڑی سی بیان کرتا ہوں. فرمایا کہ جو قیامت میں کفار جو ہیں وہ کفار کے ساتھ ہوں گے، یعنی کہ جو کافر ہیں وہ کافروں کے ساتھ ہوں گے، اور مومن جو ہے وہ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس دن ہم ان کو علیحدہ کر دیں گے، جو مجرم ہیں، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جو بدکار ہیں، ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے باقی کی بات ہوگی. تو یہاں پر اس کی دوسری یہ آیت بھی اسی طرف اشارہ فرماتی ہے کہ مومن مومن کے ساتھ ہوگا اور کافر کافروں کے ساتھ ہوں گے، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگ خوش قسمت ہوں گے جن کو اللہ نے اپنا ایمان اس دنیا سے سلامت اپنے ساتھ لے جانے کی توفیق دے گا، یعنی کہ مرتے دم تک وہ پکے مسلمان رہیں گے، پکے مومن رہیں گے، اللہ اور اس کے دین کی وہ تعظیم اور عبادت اور اس پر تقویت رکھیں گے، ثابت قدمی کے ساتھ عمل کریں گے. تو اس دن وہ اپنے ایمان کے ساتھ اٹھیں گے تو وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے. تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. جو آیت نمبر یہ ہے 32، آیت نمبر 32 جو ہے، اس میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یعنی کہ یہ جو زندگی ہے، یہ انسان جو اس دنیا میں رہتا ہے، اس ورلڈلی لائف میں آ کے رہتا ہے، اس دنیا میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ صرف ایک کھیل ہے. اٹ از جسٹ لائک اے پلے، یہ ایک کھیل ہے، یہ ایک تماشا ہے، یہ ایک چھوٹا سا ٹائم ہے، ایک چھوٹی سی ایپیسوڈ ہے. آپ کی جو زندگی اصل زندگی ہے وہ اگلے جہان میں ہے. فرمایا کہ جو اگلا گھر ہے، آخرت کا گھر ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہی بھلا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو کیا تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی؟ یہ اللہ رب العزت جھنجھوڑ کر پوچھتے ہیں، فرما رہے افلا تعقلون، کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو کہ ہم نے تمہیں کھل کر بیان فرما دیا، کھول کی نشانیاں دے دی کہ یہ دنیا چند دنوں کی ہے، یہ ایک خاص مقرر وقت تک تم اس دنیا میں رہ رہے ہو، یہ تمہارا ٹیمپریری جو ہے، یہ ایبورڈ ہے، ٹیمپریری یہاں پہ رہنے کی جگہ ہے، وقتی طور پر یہاں پر آئے ہو، اور یہ زندگی ختم ہو جانی ہے، یہ مال و دولت ختم ہو جانا ہے، یہ بیوی بچے، یہ بہن بھائی، والدین، سب نے اپنے اپنے جو ہے آخرت میں جانا ہے، اپنے اپنے ایمان کے ساتھ جانا ہے، اور اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے. جیسے ہی اس دنیا میں آنکھیں بند ہوگی تو یہ رشتے ختم ہو گئے. یہ مال و متاع جو ہے یہاں پہ جس کو جمع کر رہے ہیں، حلال اور حرام کا خیال رکھے ہوئے، یہ سب ادھر رہ جانا ہے. تو اللہ رب العزت یہاں پہ فرماتے ہیں کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو کہ یہ دنیا تو صرف ایک کھیل تماشا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو اس کھیل تماشے میں پڑھ کر جو ہے تم اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہو؟ آخرت کا گھر ہی صحیح گھر ہے. تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کو رمضان عطا کرتا ہے تو وہ اپنا جو وقت ہے رمضان کا، وہ بھوکے پیاسے تو رہ لیتے ہیں، وہ بھوکے رہ لیتے ہیں. دے آر ہنگری اینڈ دے آر تھرسٹی بیکاز آف فاسٹنگ، لیکن ان کو تقویٰ نہیں ملتا، پرہیزگاری نہیں ملتی، ان کے دلوں کے اوپر سیاہی چڑھی ہوتی ہے، اور وہ دنیا میں جو 11 مہینے پڑے رہتے ہیں، شیطان کے ساتھی بنے رہتے ہیں، نفس کے ساتھی بنے رہتے ہیں. ان کو کھانے پینے کی خواہشات، ان کو مال و دولت کی خواہشات، سچ اور جھوٹ کو چھپانے کی خواہشات، تو وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ رمضان سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان میں روزے رکھے لیکن جھوٹ بولنا نہ چھوڑا اور اس طرح کے غلط کام نہ چھوڑے، گناہ نہ چھوڑے، تو فرمایا اللہ کو ایسے شخص کا جو بھوکا پیاسا رہنا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو، اپنے اندر اخلاص پیدا کرو
یہ جو آیت ہے صرف ایک آیت ہماری پوری زندگی کو سنوارنے کے لیے کافی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. یہ آیت نمبر 32 ہے سورہ انعام کی، کہ دنیا کی زندگی اور کچھ نہیں ہے، یہ صرف ایک کھیل تماشا ہے. اس کی ایگزامپل ایسے ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ یونیورسٹی جائے تو رستے میں وہ رک جائے، دیکھے کہ یہاں پہ کچھ کھیل ہو رہی ہے، پیپل آر پلئنگ سم تھنگ، وہ یہاں پہ کھیل دیکھ کر پھر واپس گھر آ جائے، یونیورسٹی جائے ہی نہ، اور تو وہ اپنی کلاس اٹینڈ کرے ہی نہ، اور جب امتحان میں وہ بیٹھے گا تو جو کچھ اس نے دیکھا، جو اپنا ٹائم جو پڑھنے کا تھا وہ اس نے اپنا ویسٹ کر لیا. اب وہ امتحان میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا. تو اس وقت جب ہم مریں گے، جب ہم اپنی قبروں میں جائیں گے، تو اس وقت سوال و جواب ہوں گے، پھر روز قیامت جواب دینے پڑیں گے. تو وہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو سنوار لیا، اس دنیا میں اپنے دل کو چمکا لیا، اپنے دل کو پالش کر لیا، اپنے اعمال کو صاف کر لیا، اپنی باتوں کو صاف کر لیا، اپنے رزق کو صاف کر لیا، تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں داخل ہوں گے. وہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولیوں پر، اللہ کے دوستوں پر کسی قسم کا کوئی خوف اور ڈر، حزن و ملال نہیں ہوگا. اور جب یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ دنیا میں کیسے رہا جائے، تو جواب ملا کہ کن کا ان کا غریب، کہ تم دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے ایک مسافر ہوتا ہے. ایک مسافر کتنی دیر کے لیے کسی رستے میں ٹھہرتا ہے؟ وہ صرف 2 منٹ کے لیے رکتا ہے، سانس لیتا ہے، ریسٹ کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پھر چل پڑتا ہے. وہ وہاں پہ رکتا نہیں ہے، رستے میں گھر بنا کے بیٹھ نہیں جاتا. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر جو ہے کہ آیت نمبر 39، والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. فرمایا کہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، مینز کہ دے ڈس اوبے مائی آیات، مائی رولنگز ان قرآن، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہوئے ہیں، جو اللہ کی کمانڈز ہیں قرآن پاک کے اندر، تو وہ ان سے انکار کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ وہ جیسے کانوں سے بہرے ہیں، they can't hear, they are deaf، اور گونگے ہیں کہ وہ ڈم ہیں، بول نہیں سکتے، ان کی زبانیں نہیں کام کرتی. اور جیسے وہ اندھیروں کے اندر، اندھیری رات میں کوئی بندہ جنگل میں گم ہو جائے، تو وہ ایسے لوگوں کی طرف سے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے. وَمَن يَشَاءِ اللَّهُ يُضْلِلْ، اور اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے. وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر ڈال دیتا ہے. تو یہاں پر یہ جو ہے یہ بہت بڑی ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسے لوگوں میں داخل فرما جن کو تو نے ہدایت عطا فرمائی. یہیں سے تو قرآن شروع ہوا، اہدنا الصراط المستقیم. تو اس کو ذرا سمجھیے بھی، ہم روزانہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ذرا اس کو کبھی اپنے دل سے نکال کے دیکھیے، کبھی اس دعا کو اپنے دل سے مانگ کے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم عطا فرما، سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما، جو تیرے انعام یافتہ نیک لوگوں کا راستہ ہے ہمیں وہ راستہ عطا فرما، جن پر تو غصے ہو گیا، جن پر تو نے اپنا عذاب کر دیا، ہمیں ایسے لوگوں کے راستے سے بچا. کبھی سچے دل سے مانگے تو صحیح، وہ مالک ہے، وہ تو کہتا ہے کہ تم مانگو تو صحیح، میں عطا کرنے والا ہوں. آدھی رات سے لے کر صبح فجر کی اذان تک فرشتہ آواز دیتا رہتا ہے کوئی مانگنے والا. کوئی اولاد مانگے تو اس کو اولاد دی جائے، کوئی رزق مانگے تو اس کو رزق دیا جائے، کوئی صحت مانگے تو اس کو صحت دی جائے، اور کوئی ہدایت مانگے تو اس کو ہدایت دی جائے. تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت اور کرم کے فیصلے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرمائے. اگر آپ ہدایت پر ہیں، اگر آپ اللہ کے قرآن کی تعلیمات میں ہیں، اگر آپ اللہ کی مسجدوں میں اور نمازوں میں اور اس کی دعاؤں میں ہیں،
اللہ کے ذکر کی محفلوں میں ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے آپ کو اپنے ہدایت والے بندوں میں بیٹھنے کی توفیق دے دی. اور اگر نہیں ہے، دنیا کے کھیل تماشے میں پھنس گئے ہیں، تو پھر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے، کیونکہ اس نے یہ دعویٰ خود یہاں پہ فرما دیا کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں اس کو ہدایت نہیں دیتا، اس کو گمراہ کر دیتا ہوں. اور اسی قرآن پاک میں ابھی سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا کہ اس قرآن پاک میں سے جس کو چاہتا ہوں ہدایت دے دیتا ہوں، اس میں سے جس کو چاہتا ہوں گمراہ کر دیتا ہوں. تو یاد رکھیے کہ ہم نے پہلی جو آیت مبارکہ پڑھی تھی سورۃ البقرہ کے اندر، جب تک دل صاف نہ ہو، آپ کے اندر اخلاص نہ ہو، آپ کے اندر تقوی اور خدا خوفی نہ ہو، تو پھر نماز جو ہے وہ اور جو قرآن ہے وہ آپ کے دل پر اثر نہیں کرتا. یہ وہی قرآن ہے جس کو نان مسلمز نے سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے شروع ہو گئے. ابھی کل ہم نے پڑھا نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے تلاوت کی تو نجاشی اور اس کے سارے وزیر رونا شروع ہو گئے. یہ وہی قرآن ہے کہ جس کو سن کے حضرت عمر فاروق جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے تو سن کر ان کا دل پگھل گیا اور وہیں سے مسلمان ہو گئے. یہ وہی قرآن ہے. آج ہمارے دلوں پر اثر کیوں نہیں کرتا؟ آج ہماری نماز، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز جو ہے تمہیں فحاشی اور برائی اور بدگمانی کے کاموں سے روکتی ہے. تو ہماری نماز ہمیں کیوں نہیں روکتی؟ ذرا کبھی آپ نے گریبان میں جھانکیے، اکیلے بیٹھ کر اپنے رب سے مانگیے اور اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگیے، تقوی مانگیے، پرہیزگاری مانگیے، ہدایت مانگیے، تاکہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے لیے اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پر کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت ہمیں جو ہے وہ سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے اور فرمایا جائے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو نام اے نبی تیرا لیتے تھے لیکن کام یہ دوسرے لوگوں کا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت سب پہ مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں یہاں پہ آیت نمبر 44، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتۃ فاذا هم مبلسون. اور پھر یہ پیچھے سے وہی مضمون چلتا آ رہا ہے کہ شیطان نے، جو پچھلی آیت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بہت ساری امتیں بھیجیں، ان کی طرف رسول بھیجے، اور کبھی کسی کو تکلیف پہنچائی تو ان لوگوں نے توبہ کر لی، اور کبھی ان پر عذاب آیا تو لوگ گڑ گڑانا شروع ہو گئے. تو پھر ایسا کیوں نہ ہو کبھی ان پر جب عذاب آیا تو وہ گڑ گڑا رہے ہوتے تھے، رو رہے ہوتے تھے. وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ وہی مضمون ہے جو ابھی ہم پہلے بیان کر رہے تھے کہ شیطان نے تم کو تمہارے اعمال، وہ کارنامے جو کام تم کرتے ہو تمہیں بھلے لگتے ہیں، تمہیں وہ اچھے لگتے ہیں، تم سمجھ رہے ہو کہ میں جو کر رہا ہوں وہ سب سے اچھے کام ہیں، تو وہ شیطان تمہیں تمہارے کام جو ہیں وہ اچھے کر کر کے دکھاتا ہے، تمہیں قرآن سے مایوس کر دیتا ہے، تمہارے پاس وقت نہیں ہے قرآن کو کھولنے کا، تمہیں نماز سے دور کر دیتا ہے، تمہارے پاس وقت نہیں ہے نماز ادا کرنے کا، تمہیں اللہ کے ذکر سے محروم کر دیتا ہے، تمہارے پاس وقت نہیں ہے ذکر کرنے کا. اور کس چیز کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے؟ کھیلنے کودنے اور دنیا کے کاموں میں رہنے کا، کھانے پینے کا ٹائم ہے تمہارے پاس، اللہ کی یاد کے لیے ٹائم نہیں. تو فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کا لوگوں کا دل سخت ہو جاتا ہے پتھر کی طرح، کیونکہ شیطان ان کی آنکھوں میں ان کے غلط کاموں کو بھی اچھا کر کے دکھاتا ہے. جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے وہ غلط کاموں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر جب انہوں نے بلا دی وہ نصیحتیں، وہ اچھے باتیں، وہ جو وحی ان کو بیچی گئی، جو دین ان پر آئے تو ان لوگوں نے بلا دیا، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. یہ کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب کافر جو اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ نے ساری دولت ان کو کیوں دی ہوئی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ساری دولت ان کے پاس ہے؟ تو اس کا جواب یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہے وہ کھل کے عطا کر دیتا ہے، ساری چیزوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے، یہاں تک وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور وہ اپنی خوشی میں اور اپنے تکبر میں اور اپنے غرور میں، اپنی ایروگینس کے اندر وہ پھنسے رہتے ہیں. تو پھر اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے اور فرمایا کہ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون. تو اب اچانک ان کو پکڑ لیا تو ان کی جو آس ہے، ان کی جو امید ہے، ان کی جو ہوپ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے.
فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو جڑ کاٹ دی ہم نے بہت سارے ایسے ظالموں کی، بے شک ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں۔ اور اسی طریقے سے کافر جو تھے مکے میں، وہ کہنے لگے، کبھی کہتے کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب کیوں نہیں تمہارے اوپر اتاری، کاغذ کی شکل میں لکھی ہوئی کتاب آتی۔ یہ بھی ہم نے پچھلی آیتوں میں اس کا ذکر پڑھا ہے۔ اور پھر کبھی کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نبی ہمارے اوپر بھیجنا تھا، کسی فرشتے کو کیوں نہ بھیجا، کسی انسان کو نبی کیوں بنا کے بھیج دیا۔ اور کبھی کہتے کہ ہمیں یہ غیب کی بات بتاؤ، وہ غیب کی بات بتاؤ، ہمیں یہ خزانہ لے کے دو، ہمیں وہ خزانہ لے کے دو، یہ پہاڑوں کو سونے کے پہاڑ بنا دو۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے پیارے حبیب ان کو کھل کے بتا دے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ۔ یہ آیت نمبر 50 ہے، آیت نمبر 50۔ تو فرمایا کہ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ کہ اے میرے حبیب ان کو بتا دو کہ میں تو تم سے یہ دعوے نہیں کرتا، میں نے تو کبھی یہ اس طرح کا کلیم نہیں کیا کہ میرے پاس سارے خزانے ہیں اور میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یا میں نے کبھی یہ آپ کے سامنے کلیم نہیں کیا کہ میں غیب جانتا ہوں، یا میں نے یہ تو نہیں تمہیں کہا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، کہ یہ جو باتیں تم مجھے کہتے ہو کہ تم فرشتے کو لے کے آتے، یا قرآن جو ہے ایک کتاب کی شکل میں نازل ہوتا، یا اللہ کی طرف سے غیب کے خزانے آتے سارے۔ میں تو صرف ایک اللہ کا نبی ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرا رب مجھے بھیجتا ہے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، تو بتاؤ کہ یہ جو اندھے ہیں، جو ساری دلیلیں دیکھ کر، ساری جسٹیفیکیشنز دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کے سارے سائنز اور نشانیوں کو دیکھ کر بھی وہ اپنی آنکھوں کو بند رکھتے ہیں، تو وہ تو اندھے ہیں۔ تو جو اندھے ہیں، the blind people and the people who have eyes, are they equal؟ جو اندھے ہیں اور دیکھنے والے کیا وہ برابر ہیں کہ جن کے پاس ساری ہدایت آ گئی پھر بھی وہ اندھے بن کے بیٹھے رہے؟ تو فرمایا کہ وہ تو اندھوں کی طرح ہی ہیں۔ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو ڈر جاؤ اس دن سے، ڈر جاؤ اس دن سے کہ جب وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، کہ اس قرآن سے وہ ڈرو، اے نبی ان کو ڈراؤ اس قرآن سے، ان کو بتاؤ کہ یخافون ان یحشروا، کہ تمہارا رب تم کو جمع کرے گا، تم سب کو قیامت والے دن جمع کر لے گا، الی ربہم، اپنی طرف، لیس لہم من دونی، اس دن کوئی اس کے علاوہ نہیں ہوگا، کوئی ان کا حمایتی نہیں ہوگا، ان کافروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، اور نہ ہی ان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی ان کی جو ہے وہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو قیامت والے دن، یہ جو سخت حالات میں یہ کفار کی یہ حالت ہوگی کہ ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی کسی طریقے سے کہیں سے ان کو مدد نہیں ملے گی، کوئی فرشتہ، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، وہ بے یار و مددگار کھڑے ہوں گے۔ آپ ذرا امیجن کریں، ذرا اپنے تصور میں اس ماحول کو لے کے آئیں، سوچیں کہ وہ قیامت والا دن 50,000 سال کا وہ دن ہے، جب سورج جو ہے وہ سر پہ ہوگا، زمین جو ہے وہ میٹل کی بنی ہوگی، وہ تانبے کی بنی ہوگی، اور وہ سورج کی گرمی سے تپ رہی ہوگی، سرخ ہوگی۔ اس حالات میں جب کھڑے ہونا پڑے گا، آنکھوں سے رو رو کر آنسو ختم ہو جائیں گے، اور پھر رو رو کر ان کی آنکھوں کے اوپر نشان پڑ جائیں گے، ان کے چہروں پر نشان پڑ جائیں گے، لوگ پکاریں گے کہ ہمیں اس عذاب سے کسی طرح سے نجات ملے، لیکن اس عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے
یہ جو ہے اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں پیارے حبیب ان کو ڈراؤ، ان کو بتاؤ کہ اس دن تم کیا کرو گے جب تمہیں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اس حالات میں جب بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، تھکے ہوں گے، سر کے اوپر شیلٹر نہیں ہوگا اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہو، کیا حالت ہوگی اس وقت؟ تو اس وقت سے اللہ رب العزت جو ہے وہ ڈرا رہے ہیں کہ ڈر جاؤ اس چیز سے اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو یہاں پر جو ہے میں یہ تھوڑا سا بیان کر دوں کہ یہ جو آیت نمبر 50 کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں اور 51 کا، اس میں یہ یاد رکھیے کہ یہ کفار کی بات ہو رہی ہے۔ کفار اور منافقین، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنے مومنین کا، اپنے ایمان والوں کا مددگار پیدا کر دے گا۔ اور وہ کیسے؟ خود اللہ رب العزت نے فرمایا، آیت الکرسی میں ہم نے پڑھا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کو سفارش کرنے کا حق نہیں ہوگا، مجال نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی، مگر جس کو یہ حق وہ عطا کرے گا، جس کو وہ اجازت دے گا۔ اور پھر اسی طرح سے فرمایا کہ جو ہے یہاں پر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی بھی، اور ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے قائل ہیں وہ بھی اس طرح کی ہم دھونس کی شفاعت کے قائل نہیں، وہ اللہ رب العزت ہمارے پیارے نبی کو مقام شفاعت عطا فرمائے گا، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی اجازت سے وہ امتیوں کی شفاعت کریں گے۔ اور شہید اور حافظ قرآن اور جو چھوٹے بچے شیر خارگی میں جو مر گئے وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، اس کا ذکر آتا ہے حدیث میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے نبی اور اللہ کے ولی اور شہید جو ہیں وہ ان کی شفاعت کریں گے، مسلمانوں کی۔ اور یہ اس کے اس سے ریلیٹڈ میں ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی، فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن 3 طرح کے لوگ شفاعت کریں گے، انٹرسیشن کریں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کریں گے۔ اور وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 نبی، نمبر 2 علماء عالم لوگ، اور نمبر 3 شہید۔ یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی، اور یہ حدیث نمبر 4313 ہے۔ اور حضرت ابو درداء ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید اپنے اہل خانہ میں سے 70 لوگوں کو اپنے خاندان میں سے، اپنی نسلوں میں سے ان کی سفارش کرے گا، اور اللہ ان کی سفارش کو قبول کرے گا۔ شہید کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ اور تیسری حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کو اور عابد کو اللہ رب العزت قیامت والے دن دوبارہ جب زندہ کرے گا تو عابد کو کہا جائے گا تو جنت میں داخل ہو جا، یعنی عابد وہ ہے جو اللہ کی عبادت ہر وقت ہر حال میں کرتا رہے، اس کی یاد سے غافل نہ ہو، وہ عابد ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ لیکن جب عالم ہوگا اس کو اللہ رب العزت روک لے گا، فرمایا گا کہ تو یہاں پر رک جا، اور ابھی یہاں پر تو رک کر جو ہے وہ لوگوں کی شفاعت کر۔ تو اس میں ان کو جو ہے وہ شفاعت کی اجازت دے گا۔ اب یہ جو ہے یہ حدیث پاک 1717 یہ شعب الایمان میں ہے۔ اور چوتھی حدیث جو اسی سے ریلیٹڈ ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حاجی، ایک جو حاجی ہے حج کرنے والا، اس کی شفاعت اللہ تعالیٰ اس کے خاندان میں، جو اس کی فیملی میں، اس کے ریلیٹیوز میں، اللہ تعالیٰ 400 لوگوں کے لیے قبول فرمائے گا، کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ یہ اجازت دے گا کہ 400 پیپل کو، جن کو دوزخ کی طرف بھیجا جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر کے ان کو معاف کروائیں گے۔ تو یہ یہاں پر جو قرآن پاک کی جو آیات ہیں، ان کا دوسری آیات کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ کچھ بد عقیدہ لوگ جو قرآن پاک کی آیتوں کا غلط مطلب نکال کر مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں اور شفاعت کا بھی انکار کرتے ہیں،
تو یاد رکھیے کہ یہ جو آیت ہے اس کا سیاق و سباق، اس کا جو کانٹیکسٹ ہے کہ یہ کب نازل ہوئی، کس کے موقع پر نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، اس آیت کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے، کلیئرلی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ آیت جو ہے کفار کے لیے تھی، اور مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رہنمائی فرمائی کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ شفاعت قبول فرمائے گا۔ ابھی اور بھی آیات آگے آئیں گی قرآن پاک میں شفاعت سے ریلیٹڈ۔ تو اب آیت نمبر 60 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، کہ فرمایا کہ وہ رب وہی ہے۔ اب قرآن پاک کی ہر آیت ایک گارڈن میں لگے ہوئے پھولوں کی طرح ہے۔ اب جب گارڈن میں جاتے ہیں تو آپ کو کبھی یہ پھول اپنی طرف بلاتا ہے، کبھی آؤ میری طرف دیکھو میری خوشبو سونگو، کبھی یہ پھول اپنی طرف بلاتا ہے۔ تو جب آپ قرآن پاک میں سے چلتے ہیں تو ہر چیپٹر، ہر آیت ایک نئے گارڈن کی طرح، ایک نئے پھول کی طرح ہے۔ اب یہ جو آیت میں بیان کرنے لگا تھا، میری نظر اس سے پچھلی آیت پر پڑ گئی، تو اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 59 میں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرما دیا کہ اسی کے پاس ہیں تمام خزانوں کی چابیاں، تمام علموں کی چابیاں، اور وہ جانتا ہے سارا کچھ، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ سمندروں میں ہے، اور جو کچھ پتا بھی پوری روئے زمین پر کسی درخت کا ایک پتا بھی نیچے گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ ولا حبتن، اور کوئی ایک چھوٹا سا دانہ بھی اگر زمین میں کہیں پہ چھپا پڑا ہے تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ ولا رطب ولا یابسن، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو، الا فی کتاب مبین، جو ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، لا محدود ہے۔ اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم نہیں ہے، اس کا علم نہیں، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 60 کی طرف چلتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم، وہی رب ہے، وہی ہے جو تم کو رات کو مار دیتا ہے، یعنی کہ جب تم سو جاتے ہو تو تمہاری روحوں کو نکال لیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے کہ دن کو تم کیا کرتے ہو، اور پھر تمہیں دن میں اٹھاتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، یعنی کہ رات کو جب تم سوتے ہو تو تمہاری روحوں کو نکال لیتا ہے۔ اسی لیے تو جب سوتے ہیں تو جب سونے کی دعا ہے تو اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے نام سے میں مرتا ہوں، تیرے نام سے زندہ ہوں گا۔ اور جب صبح اٹھتے ہیں تو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ اس وقت یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ تو یہ جو نیند ہے یہ دراصل ایک طرح کی موت ہے جو ہر روز تمہارے اوپر آتی ہے۔ ہر روز اللہ تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے، نکالتا ہے، اور پھر جس کو حکم ہوتا ہے اس کو واپس زندہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو روک لیتا ہے۔ کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ سوئے ہوئے لوگ مر جاتے ہیں تو ان کو اور سانس لینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے ہر چیز، جس کو چاہتا ہے وہ پالتا ہے، جس کو چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ مارتا ہے۔ تو اسی سے آگے چلتے ہیں، اور بہت سارے یہ بیان اسی طرح سے کافروں کو، مشرکین کو جھنجھوڑنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کہہ دو، یہ آیت نمبر 71 میں قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، کہ تم فرما دو کہ کیا ہم ایسے لوگوں کو پکاریں اللہ کے علاوہ جو ہمیں نہ تو کوئی نفع دے سکتے ہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری باتیں اسی طرح سے شرک سے ریلیٹڈ بیان کی گئی، اور پھر فرمایا کہ جو رب سارے جہان کا ہے اس کے لیے نماز قائم کرو، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، نماز قائم کرو اور اس سے ڈرو۔ نماز کس لیے قائم کرنی ہے؟ اللہ سے رابطہ کرنے کے لیے، اللہ سے کنیکشن جوڑنے کے لیے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی تمہارا رب ہے جس کی طرف تم سب کو دھکیلا جائے گا، تم سب اس کی طرف جا کے جمع ہوگے۔
वहुवल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्द बिल हक़ व यौम यक़ूलु कुन फ़यकून क़ौलुहुल हक़ वलहुल मुल्कु यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति वहुवल हकीमुल ख़बीर। और वही है जिसने आसमान और ज़मीन ठीक ठीक पैदा की, उसमें कोई कमी बेशी नहीं है। और फरमाया कि वो जब चाहेगा, वो जिस चीज को कहता है कुन, तो वो चीज वजूद में आ जाती है, जिंदा हो जाती है। फयकून कौलुहुल हक, उसका कौल, उसकी बात सच है। और अल्लाह ही के लिए सारा मुल्क है, सारी जमीन है, सारी हुकूमतें हैं। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, और उस दिन यानी कि क़यामत वाले दिन जब सूर फूंका जाएगा, ट्रम्पट को ब्लो किया जाएगा, जब इसराफील फरिश्ते को हुक्म दिया जाएगा और वो ट्रम्पट को ब्लो करेगा यानी कि सूर को फूंकेगा। फरमाया कि आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा, तो वो इल्म रखता है हर छुपी हुई चीज को और हर ज़ाहिर चीज को। वहुवल हकीमुल ख़बीर, वही सब कुछ जानने वाला है। ये मेरे रब की सिफतें हैं, ये मेरे रब की ताकतें हैं, मेरे रब की कुदरतें हैं। मुसलमानों का ईमान इन आयतों से पक्का होता है, मजबूत होता है, और काफिर को झंझोड़ा जाता है ताकि शायद उसकी आंखें खुल जाएं, वो अल्लाह के दीन को कबूल कर ले। और यहाँ पर यह वाक़या है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, कि जब उन्होंने, ये आयत नंबर 74, कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा आज़र को कहा कि तुम बुतों को अपना खुदा बनाते हो, मैं तो तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देखता हूँ। यानी कि यहाँ पर यह दिखाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, जो बहुत बड़े मुवह्हिद थे, बड़े तौहीद परस्त थे, अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले थे, अल्लाह के दीन की तबलीग करने वाले थे, और यहाँ तक कि उन्होंने अल्लाह को खुश करने के लिए हर हुक्म को माना, अपने घर बार को छोड़ा, हिजरत की, और जब हुक्म आया तो अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा भी कर दिया, तो अल्लाह के रास्ते में लिटा दिया। तो ये सारी कुर्बानियां दी अल्लाह के लिए, और लेकिन अपने दीन के लिए बात आई तो वो डट के खड़े हो गए, अपने कबीले के सामने, अपनी कौम के सामने खड़े हो गए, बादशाह जो निमरूद था उसके सामने खड़े हो गए, कहने लगे कि तो तुम ऐसे इन स्टैचूज को, इन बुतों को, इन आइडल्स को अपना खुदा बनाते हो, ये जो सनम है तुम्हारे, ये जो बुत है तुम्हारे, तुम इनको अपना खुदा बनाते हो। तो उसके बाद फरमाया कि मैं तो देखता हूं कि तुम लोग जो है वो मैं तो ये देखता हूं कि तुम लोग सीधी सीधी गुमराही में हो। और फिर फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि हमने इब्राहीम को मलकूतुस समावात, आसमान के फरिश्ते दिखाए, और उनको ज़मीन की निशानियां दिखाई, ताकि उनको जो है हक्कुल यकीन, ऐनुल यकीन हो जाए, पक्का यकीन हो जाए। और उसी तरह से उनके जो बचपन का वाक़या है, फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबा, ये आयत नंबर 76, के जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोटे से थे तो निमरूद को उसके कुछ जो जादूगर थे उन्होंने बताया कि एक बच्चा पैदा होने वाला है, अगर वो इस दुनिया में आ गया तो वो तेरी सल्तनत को ख़त्म कर देगा। तो उसने जो है वो ये हुक्म दे दिया कि जो भी बच्चा पैदा होता है उसको कत्ल कर दिया जाए, और बाकायदा उसके लिए स्पेशल फोर्स पुलिस बनाई कि जो इस तरह का काम करती थी, बच्चों को कत्ल करवाती थी। तो आपकी वालदा जो है, जब वो आपके पैदा होने का वक़्त आया तो आपके बाप जो है उनका नाम तारख था, उन्होंने उनके लिए एक दूर शहर से बाहर एक गार के अंदर एक जगह बनाई, एक तहखाना बनाया, उसके अंदर वो गई, और वहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और वो वहाँ पर रहते थे। और जब वो उन जाती थी रोज़ाना, जाके उनको दूध पिला के आ जाती थी और उनके आगे पत्थर रख के आ जाती थी, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पे रहते। वाक़यात में मिलता है कि वो 10 साल या 12 साल या 9 साल या 7 साल या 11 साल उस गार में रहे। तो जब वो उस गार में से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि आसमान पर रात को जो है सूरज, जो सितारा निकला हुआ है, तो कहने लगे कि क्या तुम इसको मेरा रब बनाते हो। यानी कि देखा कि लोग सितारों को पूजते हैं, तो कहने लगे क्या तुम इसको मेरा रब बनाते हो। काला हाजा रब्बी फलम्मा अफल काला ला हिब्बुल आफिलीन, जब वो सितारा डूब गया तो कहने लगे कि डूबने वाला मेरा खुदा नहीं हो सकता। फिर चांद को देखा तो कहने लगे ये चमकता हुआ चांद मेरा खुदा बताते हो। फिर जब चांद डूब गया तो फिर फरमाया कि डूबने वाला मेरा खुदा नहीं हो सकता, मुझे ऐसे खुदा पसंद नहीं है। तो फिर उसके बाद फरमाया फलम्मा रअश-शम्स बाज़िगा, जब चांद सूरज को देखा तो फिर कहने लगे क्या इसको मेरा रब बताते हो। तो उनकी कौम ये सारी चीजों को पूछती थी। काल हाजा रब्बी हाजा अकबर, क्या ये बड़ा है तो ये मेरा रब है। फलम्मा फलत काला या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, फरमाया मैं इन चीजों से बेजार हूँ
I have nothing to do with these things. میں ان شرک کی چیزوں میں پڑھنے والا نہیں ہوں. چاند، سورج، ستارے، اسٹیچوز، درخت، کوئی بھی چیز یہ میرے خدا نہیں. میرا خدا تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. اور یہاں پر وہ مبارک آیت مبارکہ آتی ہے، آیت نمبر 79. اور میں سارے دوستوں کو کہوں گا اس کو یاد کیجئے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، آپ کی عادت تھی. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس آیت مبارکہ کو پہلے پڑھتے تھے. فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا منہ اس کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین بنائے، اور میں اسی کا ہی ہو کر کھڑا ہوں. بے شک میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. تو یہ جو ہے آیت مبارکہ، اس کو نماز سے پہلے پڑھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے، اور جو خالص توحید جو ہے وہ بیان کرتی ہے. اپنی نماز کی نیت کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر کہنے سے پہلے. اور پھر یہاں پہ جو ہے آیت نمبر 95 کی طرف چلتے ہیں، جس میں پیچھے جو سارے مضمون اسی سے ریلیٹڈ چلتے آ رہے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کفار کو خطاب کیا، ان سے باتیں کی، ان کو تبلیغ کی، تو سارا اس کے معاملات آتے ہیں. تو یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ وہ ہے جو دانے کو، ایک سیڈ کو جو ہے اس کو چیر کر، اور ایک گٹھلی کو چیر کر، اس کو سپلٹ کر کے اس میں سے ایک درخت نکال دیتا ہے. ایک چھوٹا سا سیڈ ہوتا ہے، اور آپ دیکھیے کہ کھجور کی گٹھلی چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کو زمین میں لگائیں تو وہ پھٹ جاتی ہے، اس میں سے ایک چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، اور وہ دیکھتے دیکھتے جب اس پر وقت آتا ہے تو وہ 50 فٹ اونچے درخت بن جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور یہ فرماتا ہے یخرج الحی من المیت، یخرج الحی من المیت، کہ وہی ہے جو مرے ہوئے لوگوں، مرے ہوئی چیزوں میں سے زندہ کرتا ہے، زندہ کو مردہ میں سے نکالتا ہے، اور مردہ کو زندوں میں سے نکالتا ہے. یعنی کہ زندوں کو مارتا ہے اور مرے ہوئے لوگوں کو یا مری ہوئی چیزوں کو یا مری ہوئی زمین کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ذالکم اللہ فانا تؤفکون. تو یہ ہے اللہ تو یہ ہے، تم کدھر اوندے ہوئے جاتے ہو، تم کہاں گرے جاتے ہو. تمہارا رب تو یہ ہے جس کے پاس یہ قدرت ہے، کہ اس کے پاس یہ ساری تقدیر ہے، اس کے پاس یہ ساری طاقت ہے. اور اسی طریقے سے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت کی تعریفیں بیان ہوئی ہیں کہ بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی چیز کے اس نے آسمانوں کو پیدا کیا. یہ وہی رب ہے تمہارا. آیت نمبر 102 میں فرماتا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوا. یہ خالص توحید بیان ہو رہی کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی کی عبادت کرو، وہی تمہارا ہر چیز پر نگہبان ہے. اور پھر فرمایا کہ یہاں سے آگے چلتے ہیں، آیت نمبر جو ہے وہ 104، اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو ساری نشانیاں تمہارے لیے کھول دی ہیں. قد بصائر من ربکم، تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے ہم نے دلیلیں دے دی ہیں. فمن ابصر فلنفسہ، تو جس نے دیکھ لیا، جس نے اپنی آنکھیں کھول لی، اس کا فائدہ اسی آنکھیں کھولنے والے کو ہی ہے. ومن عمی فعلیہا، تو یہاں پر جو اس دنیا میں اندھا بن کے رہا تو قیامت والے دن بھی وہ اندھا بن کے ہی اٹھے گا. وما انا علیکم بحفیظ، تو اے محبوب میں تو تم پر نگہبان نہیں ہوں، یعنی کہ میں تو تمہارا چوکی دار نہیں ہوں، کہ میری یہ ڈیوٹی نہیں، میرا کام تو صرف بتانا ہے. تمہیں بتا دی، اللہ کی دلیلیں بتا دی. جس نے سننا ہے سن لے، جس نے عمل کرنا ہے کر لے، جو نہیں کرے گا تو وہ اپنے عمل خود دیکھے گا، اور جو اس پر عمل کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا ملنے والی. اور پھر فرمایا یہاں پر آیت نمبر 108 میں وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. تو مسلمان جو تھے غصے میں آ کر انہوں نے جو ہے وہ غصے میں آ کر جو ہے وہ بتوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیا. کفار جن بتوں کو پوجتے تھے تو غصے میں انہوں نے برا بلا کہنا شروع کر دیا. تو جواب میں ان کافروں نے اللہ کے لیے گالیاں دینی اور بے ادبی کرنا شروع کر دی. تو اللہ رب العزت نے وہ آیت مبارکہ نازل فرمائی وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ ان کو گالیاں مت دو جو اللہ کے علاوہ جن چیزوں کو یہ پوجتے ہیں، کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں. اس کے جواب میں یہ رب کی بارگاہ میں بے ادبی کرتے، اور فرمایا کہ یہ اپنے عمل میں جس طرح کے یہ گندے عمل کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں. اور اسی طرح سے آگے چلتے ہیں
تقریباً 5 منٹ کا اور درس ہوگا تو سورہ انعام مکمل ہو جائے گی. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ 5 منٹ ہمارا ٹائم اوپر ہو گیا. تو یہاں پہ آیت جو ہے وہ 111 فرمایا کہ ولو اننا نزلنا، 8واں سپارہ ادھر سے شروع ہوتا ہے، الیہم الملائکہ ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرهم یجہلون. اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی اتار دیتے اور ان سے مردے زندہ ہو کر باتیں کرتے اور ہم ہر چیز اٹھا کر ان کے سامنے لے آتے تو یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں تھے، مگر یہ کہ اگر خدا چاہتا. لیکن یہ تو بہت بڑے جاہل لوگ ہیں، یعنی کہ بہت سارے فرمایا کہ ان کو اتنی نشانیاں آنے کے باوجود یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں. اور پھر آگے آیت نمبر 118 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنُونَ. تو تم کھاؤ اس کھانے کو، اس کو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، بے شک یہ تو اگر تم اللہ کی آیتیں مانتے ہو. یعنی کہ اپنی مرضی سے یا کسی نفرت سے یا بغض سے یا لڑائی سے یا جھگڑے سے یا کسی وجہ سے بھی جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو، اور جن چیزوں پر اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لیا گیا ہے ان کو کھاؤ. تو فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کی آیتوں کو مانتے ہو. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم اس کو کیوں نہیں کھاتے ہو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ ذبح کے وقت اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا گیا ہو اور ذبح کرنے والا کو مسلمان ہو تو وہ جانور چاہے کہاں سے بھی آیا ہو، چاہے جس کے نام سے بھی چھوڑا ہو، وہ حلال ہے اور وہ ذبیحہ حلال ہے. مشرکین کہتے تھے کہ مسلمان اپنا مارا ہوا تو حلال کہتے ہیں، یعنی کہ جس کو یہ ذبح کرتے ہیں اس کو حلال کہتے ہیں، اور خدا کا مارا ہوا یعنی کہ جس کو اللہ مار دے، جو جانور ڈیڈ ہو جائے، جو مر جاتا ہے، اس کو یہ نہیں کھاتے. تو اس کے جواب میں یہ آیت فرمائی کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، جو ذبح کیا گیا وہی حلال ہے، اور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ حلال نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ آگے چلتے ہیں. کفار کے اندر اور بہت ساری چیزیں تھیں جن میں سے ایک بہت برا عمل جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے تھے، وہ اپنے بچوں کو مار دیتے تھے. تو اس کا جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ اسلام یہ دین رحمت ہے، دین رحمت ہے. ان کفار کے وقت جب اس حالات کو آپ دیکھیں کہ عورتوں کو، بچیوں کو، بچوں کو قتل کیا جاتا تھا اور عورتوں کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، غلاموں کو مارا جاتا تھا، سلیوری جو ہے وہ عام تھی. تو اس وقت اسلام جو ہے وہ رحمت بن کے آیا اور سلیوری کو رفتہ رفتہ ختم کیا، بچوں کو ان کے حقوق دیے کہ یہ جو بچوں کو بچپن میں مارنا ہے یہ غلط ہے، اس کو روکو. اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ قرآن پاک میں جو ہے وعید نازل فرمائی، فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ. اور یوں ہی بہت سارے مشرکین جو ہیں، یہ کافر لوگ ہیں، ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل ان کو اچھا کر کے دکھا دیا. یہاں تک کہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا تو میری ایک بیٹی تھی، تو میری بیٹی جب 10 سال کی ہوئی یا 5 سال کی ہوئی تو اس کو میں لے کے چلا گیا باہر. میں نے کندھے پر کدال رکھی اور جا کے میں نے زمین میں ایک گڑھا کھودا اور اس کو اپنی بیٹی کو اس میں گرایا. اور جب میں نے اس کو اس میں گرایا تو مجھے پکار رہی تھی، ابا ابا کہہ کے بلا رہی تھی. تو میں اس کے اوپر مٹی ڈال رہا تھا اور اسی زندہ کو میں نے اس میں مٹی میں دفن کر دیا. تو جب اس نے یہ بات بیان کی تو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سراپا رحمت ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور رو رہے تھے. فرمایا کہ یہ جاہلیت کی باتیں ہیں اور آئندہ یہ باتیں جو ہے یہ نہیں کرنا، اللہ رب العزت نے یہ حرام کیا ہے. اور اسی طرح کے جو واقعات ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ مشرکین جو تھے کہ یہ اپنی نظر میں یہ سمجھتے تھے کہ ان بچیوں کو قتل کرنا جو ہے ان کے لیے بڑی عزت کا باعث ہے.
یا بچیوں کو، لڑکیوں کو وہ اپنے لیے شرم کا باعث سمجھتے تھے. اور اس کے علاوہ پھر کچھ یہ بھی کرتے تھے کہ کچھ بچے جو ہے بتوں کے لیے مار دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد یہاں پہ کیا ہے اور فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادہم صفحا بغیر علم، بے شک وہ تباہ ہو گئے جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے، بغیر کسی علم کے، اور حرام ٹھہراتے ہیں اور حرام کرتے ہیں جو وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی ہیں. قد ضلوا وما كانوا مهتدین، کہ یہ لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے یہ ان کے جو معاملات ہیں اور بھی آگے اس کا ذکر آتا ہے، اور ہم آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر اس میں ایک دفعہ تاکید کرتے ہیں آیت نمبر 152 میں کہ ولا تقربوا مال الیتیم، کہ یتیم کے مال کا خیال رکھو، اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرو. جب وہ یتیم اپنی عمر تک پہنچ جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو. پھر اس کے بعد آیت نمبر 160 میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا جو شخص ایک خلوص والی نیکی لے کے آئے گا، the person who brings one good deed، جو ایک نیک عمل کر کے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 اجر عطا فرمائے گا. اگر کسی نے $1 رب کے راستے میں خرچ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. ومن جاء بالسیئۃ، تو یہ رب کی رحمت دیکھیے، اگر تم نیک کام کرو تو وہ تمہیں 10 گنا اجر عطا فرمائے، لیکن اگر تم گناہ کرو فرمایا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا وہم لا یظلمون، اور جو کوئی برائی گناہ کر کے آئے تو وہ اس کو ایک گناہ کے بدلے میں ایک گناہ کا ہی سزا ملے گی. اور اے حبیب فرما دو کہ بے شک میرے رب نے مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا، اور دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ٹھیک دین ابراہیم کی ملت جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرک نہ تھے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تم فرما دو کہ میری نماز بھی اور میری قربانیاں بھی اور میرا جینا بھی اور میرا مرنا بھی یہ اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے یہی حکم ہوا ہے اور سب سے پہلا میں مسلمان. اور فرمایا کہ اس دن ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اور وہ تمہیں بتا دے گا، ساری باتوں کو کھول کر بیان کر دے گا جب تم اپنے رب کے پاس پہنچو گے، ہر چیز کا تمہیں پتہ چل جائے گا. اور پھر فرمایا کہ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اور تم کو ایک دوسرے میں وہ درجے عطا کرتا ہے، کسی کو کسی پر فوقیت اور زیادہ درجہ عطا کر دیتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور بے شک تمہارے رب کو عذاب لے کر آنے میں بھی دیر نہیں لگتی. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک وہ ضرور بخشنے والا ہے، وہ رحیم ہے، رحمت والا ہے. یہاں پہ آج سورہ انعام جو ہے وہ ختم ہوئی. یہ 8ویں سپارے کا آدھا جو سپارہ ہے وہ ختم ہو گیا. تو میں ابھی ریکویسٹ کروں گا محمد ابراہیم سے کہ وہ آ کے تو مختصر انگلش میں بیان کر دیں. پہلے ہی ہمارا ٹائم اوور ہو گیا تو اس کو مختصر ٹائم میں کمپلیٹ کر دیجیے. وما علینا الا البلاغ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And to Atif. Today we covered Surah An'am, which has 165 verses and 20 ruku. It's the 6th surah of the Quran. An introduction to this surah is that Abdullah ibn Abbas said that the whole surah came in one night to Makkah, except for 6 verses that came from Medina. And An'am talks about for example, some animals that the kafir would eat and some that they would leave in the names of the idol. It talks about the base principles of Islam. It talks about resurrection, the final day of judgment. And it talks about how Allah said that He destroyed the disobedient tribes and that they were living example. They were examples of disobedience.
talks about the sacrifice of animals, the dealings of parents and manners, and it discusses the story of Ibrahim alayhi salam and his tribe. So it starts with proclaiming that in the name of God who made the sky, the ground, light and dark. And then even then with this, some people place false gods next to him. It says that he made you out of clay. He set a time limit upon this earth and a promise to stay on this earth. He knows what you hide and what you show, what you do. He knows it all. And from when their God assigned comes, they turn their heads and they have disregarded the right thing. So he's talking about the kafir, however, like no matter what signs they get, they disregard them and they make fun of the prophets. And just a contextual piece of information, Madani surahs talk generally more about Ahlul Kitab due to the demographics of the city. There were more Jews and Christians in Medina. And in Makkah surahs, it generally discusses more about the mushrikeen and the understanding of Tawheed of Allah. And Allah talks about the people that they should travel, they should look around them for the examples of older tribes who have received punishment for their lack of faith. And people of Makkah around the time knew of these places. In ayah number 7, Allah mentions that if we give these kafir a book of paper on which they touch their hands, they would say that this is a magic and they would disregard it. Some of them would say that, why has Allah not sent us an angel? And Allah says that if I were to send an angel, this would be the end of them. In the next ayah, Allah says that again, you should travel in the lands and you should look at what happens to that disobey Allah. And again, it is repetition which is directed to the kafir of Makkah. Allah says that from His grace and mercy, He has made upon Himself His mercy foe, which means that He's also saying that His rahmah is greater than His anger, and that Jannah is for the believers and hell is for the disbelievers. And in the next ayah, Allah says that if He sends punishment upon anyone, any sort of sickness, any sort of difficulty, no one but Allah can distance that from that person. And Allah on His men is caring. He is most just and wise. And on the day of judgment, Allah says that He will raise all and bring them together. Then He will say to those kafir, to those mushrik, tell me today, where are those gods that you prayed to? And on that day, those mushrik, they will try to lie. They will try to swear by Allah and say that they were not mushrik. But Allah will say that look at how they lie. Their lies from the dunya will not carry into the afterlife. Those who carry Allah's deen through their life unto their death, they will wake with their iman and stand with those of iman on that final day. And then in the next following ayats, Allah says that this life, this current life, is only a game or a play. It is fleeting, it is very short. Allah asks, why are you wasting the chance for a good afterlife for the very small benefit of this short life? Rasulullah ﷺ says, he who lies in Ramadan and who has not stopped lying and not stopped other bad deeds, Allah has no use for his hunger and thirst. For those who polish their hearts and deeds and clean their actions, they are the successful people of this dunya and the akhirah. The next following ayah, Allah talks about those who disobey His verses and rulings in Quran. And the example is that of those who are deaf, dumb, and those who are clouded in the darkness of a night or a jungle. Allah says, he who chooses, He can lead astray, and he who chooses, He can put onto the right path, which is known as Sirat al-Mustaqim. So be grateful that God allowed you to do such good acts. And if you are not doing such good acts, ask for forgiveness and ask to be led onto the right path. Shaitan will make you do things that you believe to be best in this dunya, but these are things that are leading you astray from Quran, prayer, and dhikr. He will make the hard like rock of those misguided people. And when they have forgotten the good in their deen, they will be led astray. And the question can be asked, why do kafir in this dunya get such wealth and such good things and power? And the simple answer is that Allah is testing them by this power and wealth. This is how they are getting led astray. This dunya is very short. In ayah number 50, Allah asked Habib Rasulullah to say that, have you never made a claim that you have all these treasures and that I know that you know everything and that you are not hiding anything? He is saying that Rasulullah saying that he has not hidden anything from his people, that he is simply Allah's Nabi. He is saying that to the blind, to the mushrik, the people that do not believe in Allah's signs, ask them, are they truly equal to those who have actually seen and believed? Be fearful of that day when God collects you all to Himself, and on that day no one will help or stand with them. So this is repetition again, implying that being mushrik is not the way to the Tawheed in Allah, is the only way to be successful on the final day. 59 ayah,
he talks about how God, Allah subhanahu wa ta'ala, to him belong all the keys of knowledge and wealth. He knows everything in the seas and in the lands, to the detail of the leaf falling from the tree and the smallest hidden grain. Nothing exists in this dunya or afterwards that exists beyond Allah's knowledge. And the following ayah, He is the same master who takes your life when you sleep at night, and He knows what you do in the day, for when He wakes you. And this is why when before you sleep, we say the dua, I die, Allah, with your name, and I wake with your name. And Allah further discusses the story of Ibrahim alayhi salam, how he broke the idols, and how King Numrud accosted him, how the fire was built, and Ibrahim alayhi salam was catapulted in, and how Allah cooled that fire and delivered the message via angels. And following on from that, more praise of Allah. Allah is He who can split a seed and bring from it a tree, and without any help, He created the skies and the heavens. Allah created us humans to obey Him. He is our caretaker. And in the following ayah, He says again, we have opened all signs for you, and he who saw and opened his eyes, for him is a benefit of the Quran. For he was blind in this life, he will wake up blind in the next life. And just very briefly, Allah discusses about the killing of daughters and sacrifice of children, which was haram which was practiced at the time. That was made haram. Allah then shows His mercy by saying that one good deed that you do in this dunya, Allah will bring you equivalent of 10 good deeds. However, if you do one bad deed, that will only be an equivalent of 1. So Allah here is saying that He is very merciful. And again, Allah finishes off by saying, life and death is for Allah. There is no equivalent to Allah. And He also says that no one will carry the burden for another on the final day. And that is a summary, a very brief summary of today. Thank you. थैंक यू इब्राहिम। यहाँ पर आज का जो है वो दर्स मुकम्मल होता है। मुख्तसर दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबील करीम। या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, तेरा करम है, तेरा फजल है, तूने हमें अपने पाक कलाम को पढ़ने, सीखने, समझने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला इसमें जो बातें, जो अहकामात तूने हमें अता फरमाए, अल्लाह ताला उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा, शिरक और शिरक करने वालों से महफूज फरमा। या अल्लाह पाक कुफ़ार से महफूज फरमा। और या अल्लाह जो नेक अमाल का तूने हुक्म दिया है उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जिन चीज़ों से मना किया उनसे हमें मना होने की और रुक जाने की तौफीक अता फरमा। अगर हमसे जाने में, न जाने में गलती से कोई गुनाह हो जाए, अल्लाह ताला उसको मुआफ़ फरमा। या अल्लाह तेरे दोस्त, तेरे बंदे पूरी दुनिया में या अल्लाह पाक इस वक्त परेशान है, अपने फजल से, अपने करम से तू शाफ़ी है, तू रहीम है, तू सलाम है, तू हाफिज़ है, तू हफीज़ है। या अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत फरमा, उनको शिफा अता फरमा और इस वायरस से, इस बीमारी से सबको निजात अता फरमा। या अल्लाह पाक सब के रिस्क में खैर और बरकत अता फरमा। जिन्होंने दुआ के लिए कहा है उन सब की नेक दिली मुरादों को पूरा फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।